فرمائے۔ سرکار سناب کے صدقے میں ہے آج اگر ہمارے بھائی علی جناب اظہر بھائی یہ نوشہ بننے والے ہیں تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ان کے والد صاحب اور ان کے چچا حضرات جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ علی جناب محمد علی بھائی اور ہمارے کرم فرما محب گرامی علی جناب افسر علی بھائی اور ہمارے حیدر علی بھائی اور قسمت علی بھائی اور مولانا واحد علی صاحب قبلہ، سارے لوگوں نے جشن عید میلاد النبی کا پروگرام اپنے گھر پہ رچایا اور بسایا ہے۔ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جو یہ محفل میلاد مصطفیٰ سجی ہے، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ میلاد پڑھنا کیا ہے؟ میلاد پڑھنا سنت کبریا ہے۔ کیا ہے؟ سنت کبریا۔ میرے مصطفیٰ کی میلاد سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ اللہ نے پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ اللہ نے سب سے پہلے عالم ارواح میں اپنے پیارے حبیب کی میلاد پڑھی، اور کیسے پڑھی تھی میں وہ نہیں بتاؤں گا، بس اتنا سن لیجئے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی میلاد جب دنیا قائم ہی نہیں ہوئی تھی، دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہوا تھا، عالم ارواح میں رب نے اپنے پیارے حبیب کی میلاد پڑھی، اور قرآن پاک کے پارے شاہد ہیں، قرآن پاک کی آیتیں گواہ ہیں۔ رب نے سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی، تو میلاد پڑھنا سنت کبریا۔ ابھی شام کے وقت جو ہو رہا ہے، ابھی جو ہم کر رہے ہیں، یہ سنت کبریا ہے، اور صبح کو جو ہوگا وہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سنت مصطفیٰ، میلاد پڑھنا سنت کبریا اور نکاح کرنا سنت مصطفیٰ۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اگر ان دونوں سنتوں کے بیچ میں ہمارا نوجوان اپنے گھر کے آنگن میں، اپنے گھر کے باہر، اپنے گھر کے پیچھے اگر ڈی جے بجاتا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو نچاتا ہے، خود ناچتا ہے، اپنے گھر کے بچوں کو نچاتا ہے، بتاؤ مسلمانوں، آج تم اپنے پیارے آقا کی میلاد کر رہے ہو، ایک تو یہ سنت کبریا، دوسری طرف سنت مصطفیٰ۔ ان دونوں سنتوں کے بیچ میں اگر تو نے شیطان کی فرما برداری کر دی تو یاد رکھ، کل میدان محشر میں تو بھی حاضر ہوگا، ہم بھی حاضر ہوں گے۔ اگر نبی کونین نے تیرا دامن پکڑ کر کے پوچھ لیا اگر میلاد کرنا تھا تو پھر شیطان کی سنت کیوں کیا، اور اگر شیطان کو راضی کرنا تھا تو پھر میری سنت کیوں ادا کیا، اس وقت آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ میلاد ختم ہو جائے تو ڈی جے بجاؤ۔ خدا کے واسطے اس وبا کو اپنے معاشرے سے ختم کرو، کیونکہ مسلمانوں آپ جانتے ہیں بڑی پیاری سنت ہے میلاد پڑھنا، اور بہت پیاری سنت ہے نکاح کرنا۔ دیکھیں دنیا کے اندر سارے رشتے بنائے جاتے ہیں، سارے رشتے ناتے اسی دنیا میں۔ ایک بھائی کسی کا اگر کوئی بھائی بنتا ہے اسی دنیا میں، کوئی کسی کی بہن بنتی ہے اسی دنیا میں، کوئی کسی کا بیٹا بنتا ہے اسی دنیا میں، کوئی کسی کا باپ بنتا ہے اسی دنیا میں، کوئی کسی کی بیٹی بنتی ہے اسی دنیا میں، کوئی کسی کی ماں بنتی ہے اسی دنیا میں، کوئی کسی کا شوہر بنتا ہے اسی دنیا میں، کوئی کسی کی بیوی بنتی ہے کوئی کسی کا شوہر بنتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بھائی بھائی کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، بہن بہن کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، ماں بیٹے کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، لیکن رشتہ ازدواجیت سب سے پہلے پروردگار عالم نے جنت کے اندر قائم کیا تھا۔ اس لیے جب رشتہ ازدواجیت یعنی شادی خانہ آبادی کا موقع آپ کے گھر پہ آ جائے تو اس سنت کو بڑی عقیدت سے سجانا چاہیے، اور آپ یاد رکھو کہ جنت کے اندر سب سے پہلے نکاح ہوا ہے، اور وہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پڑھا ہے نا۔ نکاح دنیا میں نہیں، سب سے پہلے جنت میں ہوا۔ تو اتنا پیارا عقد، اتنا پیارا رشتہ جسے جنت کے اندر قائم کیا گیا ہو، ہم اس کے اندر خرافات پیدا کر